کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس طواف کر رہا ہے اور صرف درود شریف پڑھ رہا ہے، جبکہ ہر چکر میں الگ الگ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، الگ الگ دعائیں پڑھنا ہر چکر میں یہ مسنون ہے، اگر پڑھیں تو ثواب ہے، اگر دوسرا ذکر کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو نوجوان ہے وہ کوئی دعا کوئی ذکر وغیرہ کچھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ بس ہر چکر پر درود شریف پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے دوسری دعائیں وغیرہ نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف درود شریف پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، بات دراصل یہ ہے کہ میں اور میرے والد ہم لوگ حج پہ نکلے تھے اور راستے میں ایک مقام پر میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار پڑ گئے، تو وہ پیچھے لیٹ گئے، تو میں گھبرا گیا کہ یا اللہ اب میں کیا کروں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد میں دیکھا کہ ان کا چہرہ کالا پڑ گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا، میں گھبرا گیا، میرے والد کا چہرہ کالا پڑ گیا مرنے کے بعد، کیونکہ جو گنہگار ہوتا ہے تو ان کا چہرہ مرنے کے بعد کالا پڑ جاتا ہے، اور قیامت کے روز گنہگار اٹھیں گے تو گنہگار پہچانے جائیں گے چہروں سے، ان کے چہروں کو اللہ کالا کر دے گا اور نیکوکاروں کے چہرے روشن ہوں گے۔ تو جیسے ہی شخص بنا اس کا چہرہ کالا پڑ گیا، تو اس نوجوان نے کہا کہ میں گھبرا گیا کہ اب میں کیا کروں کہ میرے والد کی حالت ہو گئی ہے اور یہاں پہ میری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، میں حالت سفر میں ہوں، یا مجھے کوئی جانتا نہیں کوئی پہچانتا نہیں، کہ میں کیا کروں، میری سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے ایک چادر لی اور اپنے باپ کے چہرے پر اڑا دیا اور میں بہت غمزدہ رونے لگا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سو گیا تو ظاہری آنکھیں تو بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل چہرے والے، نورانی چہرے والے ایک بزرگ تشریف لائے، اور انہوں نے میرے والد کی چادر، چہرے پہ سے چادر ہٹائی اور میرے والد کے چہرے پر انہوں نے ہاتھ پھیر دیا۔ جیسے وہ بزرگ ہاتھ پھیرے تو میرے والد کا چہرہ روشن ہو گیا، تو میں بہت خوش ہو گیا۔ وہ جانے لگے تو میں ان کا ہاتھ پکڑ لیا، عرض کی کہ آپ کون ہیں جو یہاں پر جنگل میں بیابان میں میرے والد کی مدد کو آ گئے، اور میں بڑا غمزدہ تھا کہ میں کیا کروں، میرے والد کا چہرہ ایسا ہو گیا، میں بہت غم میں تھا، لیکن آپ نے آ کر میرا غم ہلکا کر دیا، آپ نے میرے والد کے چہرے کو روشن کر دیا، آپ کون ہیں؟ تو وہ نورانی چہرے والے بزرگ نے فرمایا، مجھے نہیں جانتا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پیارے بھائیوں، پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی فرمایا کہ بے شک تیرا باپ گناہگار تھا، بہت گناہ کرتا تھا، لیکن وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا تھا، اور اسی کی برکت سے آج میں وہ تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، تو اس کی تکلیف، اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے میں یہاں تشریف لے آیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں کل قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان بشر ہے اور بتقاضائے بشریت انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کہ آدمی سے گناہ ہوتے ہیں، کہ آدمی صبح اٹھتا ہے، شام تک کئی گناہ ہوتے ہیں، شام میں سوتا ہے، پھر صبح تک، رات سے لے کے صبح تک اس سے کئی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو انسان بتقاضائے بشریت گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے اور درود پاک کی کثرت کرے، کہ درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سعود کے رسول مقبول بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کے مہکے مہکے پھول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدد کو آ جاتے ہیں، اور اگر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف کو بھی دور فرما دیتے ہیں، اور کل قیامت کے روز اس کی شفاعت بھی فرماتے ہیں۔
پیارے بھائیوں ہم بھی کوشش کریں، ہم بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں، ایک مرتبہ مل کر با آواز بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بھائیوں آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے، 14 تاریخ کی شب لگ چکی ہے، تو یہ بہت اہم رات ہے، اس کے بعد کی بڑی اہم رات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 13ویں شب کو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے میری امت کے 1/3 گناہگاروں کی مغفرت کر دی۔ پھر میں نے 14ویں رات شعبان کی 14ویں رات کو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کی تو اللہ نے اور 1/3 میری امت کی مغفرت کر دی۔ اور پھر 15ویں شب میں نے اللہ کے حضور دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اور 1/3 امت کی بخشش کر دی، یعنی ساری امت کی بخشش کر دی اللہ تعالیٰ نے، سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر جو اللہ کی اطاعت کرنے عبادت کرنے سے اس طرح بھٹکتے ہیں جس طرح اونٹ بھٹکتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنا ان کے لیے بڑا گرا ہوتا ہے اور شرکیہ کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ماں کا دل دکھانا باپ کا دل دکھانا یہ گناہ کرتے ہیں، شراب کے عادی ہوتے ہیں، زنا کے عادی ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ تکبر کے ساتھ اپنے ٹخنوں کو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جادو کرواتے ہیں، جادوگروں کے پاس جانے والا جادو کرنے والا، تو اس قسم کے جو لوگ ہیں تو پیارے محترم بھائیوں جو رشتہ توڑنے والے ہیں، خطا تعلق جس کو کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کے سب گناہگاروں کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی اہم رات ہے، کل کے آنے والی رات، یہ بڑی اہم رات ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے مجھے شب برات کے بارے میں فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور رات سے ہی جیسے مغرب ہوتی ہے، مغرب سے ہی رات سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کی مغفرت فرمانا شروع فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ سورج کی پہلی صبح 7 کا وقت ہوتا ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رات ہوتی ہے، تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے بندوں کی طرف ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی گناہگار توبہ کرنے والا اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی بیماری کو مبتلا کہ میں اس کو عافیت دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی مانگنے والا اس کو دوں۔ تو یہ کب تک ہوتا ہے؟ فجر کا وقت شروع ہونے تک، مغرب سے لے کر کے سورج ڈوبنے سے لے کر کے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیارے بھائیوں یہ ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، اللہ فرمانا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر، یعنی آسمانی دنیا سے مراد یہ ہے کہ ہم جو آسمان دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اور ایک اس طرح 7 آسمان، پھر اس کے اوپر جو ہے پھر حضرت جبریل کا مقام ہے سدرۃ المنتہا، پھر اس کے اور آگے جہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو پیارے بھائیوں اور اس کے آگے تو لا مکان ہے، اللہ کو کوئی اللہ کو کوئی مکان ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ پیارے بھائیوں آسمان دنیا پر، یعنی یہاں سے جو آسمان نظر آ رہا پہلا آسمان، تو یہ آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی تجلی فرماتا ہے، اور تجلی فرما کر اپنے بندوں سے فرماتا کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلبگار، ہے کوئی مانگنے والا۔ تو جو سجدہ میں رکوع کی حالت میں، نماز کی حالت میں، دعا کی حالت میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو وہ مانگتا ہے مولا تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں یہ بڑی اہم بات ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سال جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان سارے لوگوں بچوں کے نام اسی رات لکھے جاتے ہیں، شب برات میں۔
کہ کس کے یہاں بچہ ہوگا. شادی ہو گئی, اب بچہ ہوگا, اب امید ہوتی لوگوں کو کہ بھائی شادی ہوئی, اب اولاد سے اللہ نوازے گا, لیکن اولاد نہیں ہوتی ہے. 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال گزر جاتے ہیں, لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی. پیارے بھائیوں, یہ ہے شب بارات. اس رات فیصلے ہوتے ہیں, امور تقسیم ہوتے ہیں کہ کیا کیا ہونے والا ہے, کہ کتنے بچوں کے پیدائش ہونے والی ہے, کن کو یہاں لڑکے ہوں گے, کن کو یہاں لڑکیاں ہوں گی. یہ ساری چیزیں اسی رات کو طے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دے دیا جاتا ہے, روزی دے دی جاتی ہے 1 سال بھر کی. 1 سال بھر میں کس کو کتنی روزی ملنے والی ہے, کس کا کاروبار چمکنے والا ہے, کس کا کاروبار جو ہے وہ بالکل ختم ہونے والا ہے, جس کی نوکری اچھی لگی گی نوکریاں, اور کون کون بے روزگار ہو جائے گا, اور کون کون قرضے میں ڈوب جائے گا. یہ سب تمام باتیں لکھی جاتی ہیں. پیارے بھائیوں, یہ بڑی اہم بات ہے. مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ آنے والے سال کون کون مرے گا, رمضان بھی کس کس کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ کل آنے والی رات ہی کو طے ہونے والا ہے کہ اب یہ رمضان شریف ہے, 15 دن کے بعد یہ رمضان ملنے والا ہے, یا ہم جو ہے مرحومین کی لسٹ میں ہمارا نام آنے والا ہے, کہ ہم دعا مغفرت تو ہمارا بھی نام آنے والا ہے, یہ ہم نہیں جانتے. میرے پیارے بھائیوں, یہ شب بارات اتنی اہم رات ہے کہ یہاں پر پیدا ہونے والے بچے سے لے کر مرنے والے تک, جس کو روزی ملنے والی ہے, جس کی روزی میں کمی یا پیشی ہونے والی ہے, یہ سب لکھا جا رہا ہے. یہاں تک لکھا جا رہا ہے کہ کون حج پہ جانے والا ہے, کون حج پہ نہیں جانے والا, کیونکہ حج اللہ کی طرف سے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. ایک مرتبہ فرض ہے, اس پر فرض ہے کہ جس کی استطاعت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ سکے, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جا سکتا ہے, صحت ہے اور پیسہ ہے, تو زندگی میں ایک مرتبہ اس پر حج فرض ہے. تو ایک مرتبہ پوری زندگی میں حج فرض. یہ حج فرض ہونے کے بعد بھی آپ کو کئی ایسے مالدار دکھیں گے کہ حج فرض ہونے کے بعد بھی وہ حج کو لے جائے. درد رہنے والی وہ مینا میں جو بھگدڑ مچ جاتی ہے, اور وہاں پر جو ہے کنکریاں جب مارتے ہیں, رانی جمار کرتے ہیں, تو وہاں پر بھگدڑ مچتی ہے, تو مر جاتے ہیں لوگ. تو میں جاؤں گا تو میں مر نہ جاؤں, بعض لوگوں کو فلائٹ میں بیٹھنے سے ڈر ہوتا ہے کہ فلائٹ کریش نہ ہو جائے, میں مر نہ جاؤں, تو ڈرتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, موت جو ہے وہ اٹل ہے کہ موت تو آنی ہے. آج میں تو کل آنا ہے, کل تو پرسوں آنا, موت تو آنا ہے. آپ گھر کے اندر بیٹھے رہیں گے, اپنے بیڈ روم میں بیٹھے رہیں گے, تبھی موت اگر لکھی ہے تو موت آ کے رہے گی. اور موت اگر مقدر میں نہیں ہے تو پیارے بھائیوں, موت ایسے نہیں آ جائے گی, بلکہ موت آنے سے پہلے انسان کی زندگی کا وہ تحفظ کرتی, حفاظت کرتی. موت ایسے نہیں آتی. مولا نے جب لکھا ہے جبھی آپ کے وہ سارے امور شب بارات ہی میں طے ہو جاتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ جو حاجی ہے, حج جس کے مقدر میں لکھا ہے, تو پیارے بھائیوں اس کا نام لکھا جا رہا ہے. اور جس کے مقدر میں حج نہیں ہے, تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے, تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے, نصرانی ہو کر مرے, یہودی یا نصرانی ہو کر مرے, جس پر حج فرض ہو گیا اس کے بعد بھی حج کو نہ جائے. ویسے بہت سارے بھائی ہیں جو حج پر نہیں جاتے, بہت ساری عورتیں ہیں جن پر حج فرض ہو گیا ہے, ان کے پاس سونا ہے, بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ حج پہ جانے سے ڈرتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر مقدر میں حج نہیں لکھا, اور پھر اس حدیث پاک کی روح جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہے یہودی ہو کر مرے, نصرانی ہو کر مرے, جس پر حج فرض ہونے کے بعد بھی وہ حج نہ کرے, تو ایسی سخت وعید اس کا آئی ہے. پیارے بھائیوں, یہ اہم رات ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ سے وجل اس رات میں تمام امور کہ کون بیمار پڑنے والا ہے اور کون بیماری سے شفا یاب ہونے والا ہے, صحت یاب ہونے والا ہے, یہ ساری چیزیں لکھی جانے والی ہیں. تو اتنی اہم ترین رات میں پیارے محترم بھائیوں, ہم اللہ کے دربار میں اگر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, تو یقیناً اللہ کے رحمت سبیل ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم پر نگاہ رحمت فرما کر ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی عطا کر دے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اس اہم ترین رات میں بھی پٹاخے پھوڑنے میں مصروف ہو جاتے ہیں, طرح طرح کے کھیل کود میں, اور بائکوں پر نکل کر گاڑیاں بھگاتے ہیں, اور طرح طرح کے کھیل تماشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ہوٹلنگ کرتے ہیں. تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ تو اتنی اہم رات ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کے امور کو تقسیم فرما رہا ہے, اور اعمال اٹھائے جا رہے ہیں. اسی دن اعمال اٹھائے جاتے ہیں
کہ پچھلے سال میں جتنا کچھ کیا وہ سارا اٹھایا جا رہا ہے. اب نیا سال جو شروع ہونے والا ہے, اب نئے سال کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. اب اس کا یہاں سے اعمال نامے کا نیا سال شروع ہو رہا ہے. اسلامی نیا سال کو محرم سے ہوتا ہے. اعمال اٹھائے جائیں گے, جو اعمال ہوتے ہیں نیکی اس طرف لکھی جا رہی ہے, گناہ اس طرف لکھے جا رہے ہیں. تو یہ جو اعمال ہے یعنی محرم بھائیوں, یہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں. اور آخری دن ہوتا ہے شعبان المعظم کی 14 تاریخ, اس 14 تاریخ کو پورے ایک سال کے اعمال سمیٹے جاتے ہیں. تو ہو سکے تو پیارے محترم بھائیوں روزہ رکھنا چاہیے 14 کا, تاکہ ہمارا سال کا آخری دن اعمال نامہ اٹھانے والا, اٹھنے والا آخری دن حالت روزے میں ہو. اور پھر نیا جو سال شروع ہو رہا ہے, اعمال نامہ نیا اعمال لکھا جا رہا ہے, پھر اس دن پہلا دن وہ بھی ہمارا روزے سے ہو. تو آپ یہ کوشش فرمائیں کہ جمعہ کا بھی روزہ رکھ لیں, ہفتے کا بھی روزہ رکھ لیں. جمعہ کا جو دن ہے یہ سال کا آخری دن ہے روز اعمال نامہ اٹھایا جانے کا. اور 15 شعبان جو ہفتے کا دن ہے وہ دن ہے کہ اب نیا اعمال شروع ہو رہا ہے. اعمال نامہ فرشتے لکھ رہے ہیں. یہ محرم سے نہیں لکھتے, رمضان سے نہیں لکھتے, بلکہ یہ فرشتے جو لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے. یہ 14 شعبان اور 15 شعبان کو یہ چیزیں طے کی جاتی ہیں. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, بزرگوں نے فرمایا کہ 14 شعبان کو مغرب سے پہلے مسجد میں بندہ آ جائے, مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں آ جائے. یہ اعمال نامہ اٹھایا جائے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں. تو مغرب کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جائے, اور اس کے بعد پھر وہاں پر بیٹھ کر وہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے, 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے, اور 100 مرتبہ استغفار پڑھے, تاکہ آخری وقت پہ یہ ذکر و اذکار اس کے اعمال نامے میں لکھے جائیں. اور پھر جیسے نماز مغرب ہو, مغرب کی نماز کے بعد کے بارے میں بھی بزرگوں نے فرمایا, کیونکہ بڑی اہم ترین رات ہے. اس اہم ترین رات جب شروع ہوتی ہے تو یہ اتنی اہم رات ہے کہ اسٹارٹنگ سے ہی, شروعات سے ہی اس میں جو ہے ثواب کی طرف ہم آگے بڑھ جائیں. اور فرمایا مغرب کی نماز جو 7 رکعت پڑھتے ہیں, 3 فرض 2 سنت 2 نفل پڑھنے کے بعد 6 رکعت نفل پڑھ لیں, اور 2 رکعت پر یہ نیت کریں کہ پہلی 2 رکعت میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ اس نماز کی برکت سے مجھے دراز کی عمر بھی خیر عطا فرما. اور اس کے بعد 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیں, 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, اور پھر دوسری مرتبہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں. اس میں یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس نماز کی برکت سے مجھے تمام بلاؤں سے محفوظ فرما, تمام بلاؤں سے محفوظ فرما. اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے یا سن لے, اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے. پھر اور 2 رکعت نفل پڑھے, اس میں یہ نیت کرے کہ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, اور خاتمہ بالخیر فرما. کیونکہ سب کچھ جو ہے یہ خاتمہ بالخیر پر ہے. خاتمہ ایمان پر ہوگا تو ہی جنت میں انٹری ملے گی, نجات ملے گی, اور جہنم سے بچے گی. اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو چاہے کتنی دن تک زندگی گزار لے, زندگی پر نمازیں پڑھتا رہے, عبادتیں کرتا رہے, لیکن آخر وقت میں اگر نعوذ باللہ اللہ نہ کرے اگر اس کا ایمان برباد ہو گیا, ایمان تباہ ہو گیا, شیطان نے ایمان پر حملہ کر کے ایمان چھین لیا, تو زندگی بھر کی ساری عبادتیں رائگاں ہو جائے گی, زندگی بھر کی نمازیں, زندگی بھر کے روزے, حج کیا تو حج, عمرے کیے ہیں تو عمرے, اور جتنے روزے رکھے, جتنی نیکیاں کی, ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر ایمان تباہ ہو جائے. شیطان موت کے وقت انسان کے پاس آ جاتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے اور اس کو کفر پر مرنے کی طرف بلاتا ہے, اس کو کفر کی دعوت دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی مدد فرمائے وہی بچ سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کی مدد نہ فرمائے وہ موت کے وقت اپنی ایمان کو نہیں بچا سکتا. ایمان کو موت کے وقت بچانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, اس سے بڑی کامیابی کوئی ہے ہی نہیں. بڑی کامیابی یہی ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو, کہ مسلمان مرے, جتنی نیکیاں کی, جتنے گناہ کیے سب اپنی جگہ پر ہیں, لیکن خاتمہ بالخیر ہونا یہ سب سے بڑی شرط ہے کہ اگر خاتمہ ایمان پر ہوگا تو ایک دن ضرور وہ جہنم سے نکالا جائے گا, اور ضرور داخل جنت کیا جائے گا. اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے, جو کافر مر جاتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے گا, اس کو مدت ہمیشہ 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 اس کو جہنم کی آگ میں
چلنا پڑے گا اور اس کے لیے کوئی نجات راحت، اس کے لیے کوئی عافیت نہیں ہوگی، اس کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ مانگنے کی رات ہے، آنے والی رات یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ تو سب سے اہم ترین دعا یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان کی سلامتی مانگے، ایمان کی حفاظت کی دعا مانگے، ایمان پر موت مانگے، کیونکہ خاتمہ جو ہے اسی پر سب کچھ منحصر ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو پیارے محترم بھائیوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا کرم ہوگا اور یقیناً ایک دن ضرور داخل جنت ہوگا۔ تو ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ پیارے بھائیوں، موت جو آتی ہے، یہ موت جب کسی کا ایمان برباد ہونا ہوتا ہے، کسی ایمان پر خاتمہ نہیں ہونے والا ہوتا ہے، تو موت کے وقت وہ کلمہ کفر بن جاتا ہے، کی زبان سے کلمات کفر نکلتے ہیں اور وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ خاتمہ کفر پر کن کا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا پھر اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، یا صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں، یا اولیاء کرام کی گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگ اور جو اذان کے وقت پر باتوں میں مشغول رہتے ہیں، اذان ہو رہی ہے جو باتوں میں مشغول ہے، ایسے لوگوں کا بھی خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہونے کا نشان، کیونکہ اللہ کی طرف سے ندا آ رہی ہے کہ آؤ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، اور یہ اس قدر بے رخی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ اس طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، اس کا جواب ہی نہیں دے رہا ہے، باتوں میں مصروف ہے۔ اللہ کے گھر سے ندا آ رہی ہے، صدا آ رہی ہے، اور یہ اتنا اس کو ایزیلی آ رہا ہے کہ بس اپنے باتوں میں مشغول ہے، ہنسی مذاق میں، دنیا کی باتوں میں مشغول ہے۔ تو ایسے بندے کا بھی جو ہے خاتمہ کفر پر ہونے کا اندیشہ ہے۔ فرمایا کہ جو مسلمانوں کو ایذا دیتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، مسلمانوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مسلمان ہو کر مسلمان کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں، ہاتھ سے تکلیف دیتے ہیں، تو کوئی زبان سے تکلیف دیتے ہیں۔ ہاتھ کی تکلیف بہت کمزور اور کم ہوتی ہے، زبان کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زبان کی تکلیف یہ بہت ہی زیادہ شدت والی ہوتی ہے، تو لوگ زبان سے لوگوں کے دل دکھا دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کہ لوگوں کے دل دکھانا آج تو بڑا آسان ہے، جس کو جو سمجھ میں آ بول دیا، منہ اٹھا کے تاروں کو لگا دیا، اور جس کو جو چاہ بول دیا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو سامنے والے کی عزت کو چھاننا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ آج کر رہا ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس کا ایمان سلامت رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ زندگی میں مسلمانوں کی دل آزاریاں کرتا رہا۔ بعض لوگ جو پہلوان قسم کے ہوتے ہیں یا ٹائگر بن جاتے ہیں، علاقے کے روڈی بن جاتے ہیں، اب لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، لوگوں کو مار پیٹ کرتے ہیں کہ مجھے سلام کیوں نہیں کیا، مجھے دیکھ کے سلام کرنا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ ان کی طرح طرح کی جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے قوم سے، پبلک سے، کہ میں اب وہ ہوں، مجھے ایسا کرو، مجھے یہ کرو، میں آیا تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤں، یوں کرو یوں کرو۔ اگر کوئی نہ کرے تو اس کو مارتے ہیں، اس کو پیٹتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مسلمانوں کو اس کو تکلیف دینے والا جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس کا ایمان یہ ڈگمگا جائے گا اور عین ممکن ہے اس کا خاتمہ کفر نہ ہو جائے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ جو آنے والی کل کی اہم ترین رات ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مسلمانوں کی مغفرت کروا رہا ہے۔ تو جو لوگ اس میں نہیں شامل ہیں تو وہ لوگ کتنے بدنصیب ہیں کہ اللہ نہ ان کی طرف نگاہ رحمت فرما رہا ہے، نہ ان کو پاک کر رہا ہے، نہ ان کی مغفرت ہو رہی ہے۔ تو یہ اتنی اہم رات کی جو بخشا نہ جائے، جہاں عام معافی کا اعلان ہے، سارے گناہگاروں کو بخش دیا جا رہا ہے، بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دیا جا رہا ہے، لیکن چند لوگ اس کے اندر جو بخشے نہیں جا رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، کہ ایسے جو لوگ ہیں کہیں ان میں ہمارا نام شامل نہ ہو۔ تو کل شب بارات ہے، بارات کے معنی کا یہ بھی جانتے ہم، براعت اس کے معنی ہوتے ہیں نجات، چھٹکارا، چھٹکارا۔ بارات کے معنی چھٹکارے کے، شب کو رات کو کہتے ہیں، شب بارات چھٹکارا پانے والی رات، نجات دلانے والی رات۔ تو گناہ سے، گناہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال، تو گناہ سے نجات، قبر کے عذاب سے نجات، جہنم سے نجات،
نجات کی رات ہے، یہ آگ سے نجات کی رات ہے. آگ ہاتھوں میں پکڑ کر پٹاخے وغیرہ پھوڑنے کی رات نہیں ہے، یہ تو اس سے نجات پانے والی رات ہے. شیطان نے ہمارے ہاتھوں میں پٹاخے تھما دیے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ رات بڑی اہم ترین رات ہے، بڑے اہم فیصلے ہونے والے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کے وقت اپنے کاشان اندر سے نکل کر جنت البقیع تشریف لے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ بھی پیچھے آ گئی، حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے تو سرکار بقیع شریف میں موجود ہے. تو رسول پاک سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور رسول تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ، میں تو سمجھی شاید آپ دوسری ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے رہے ہوں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، آج 15 شعبان کی شب ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی کرواتا ہے اور بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے. چند لوگوں کو چھوڑ کر، جو کہ میں نے آپ کو گنوائے، تو ان چند لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کی بخشش فرما دیتا ہے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، رات کے وقت قبرستان جانا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. یہ ایک وقت آئے گا، آقا کو معلوم ہے، آقا قیامت تک کے حالات آقا جس ہم نے بتایا کہ قیامت سے پہلے پہلے کیا کیا ہوگا، میری امت میں کتنے فتنے ہوں گے اور کیسے امت انتشار کا شکار ہوگی اور کتنے فرقے بن جائیں گے. ایک دوسرے کو سب کافر کہیں گے، وہ ان کو مشرک کہے گا، وہ ان کو کافر کہے گا. آقا کو سب معلوم ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی رات کے وقت قبرستان خود تشریف لے گئے. جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان آقا علیہ السلام خود بدر سے نفیس تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر ان بقیع شریف والوں کے لیے آقا علیہ السلام نے دعائیں مغفرت فرمائی اور ساری امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتا دیا کہ میرے بعد تم بھی قبرستان جانا، اور اگر تمہیں کوئی روکے، تمہیں کوئی شرک اور بدعت کے فتوے دے تو میری اس سنت کو یاد کرنا کہ میں رات کے وقت یہاں پر آیا تھا. تو یہ جواب دینا ان گمراہوں کو کہ جو قبرستان جانے سے روکتے ہیں لوگوں کو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے بھائیوں خود عمل فرما کر ہم کو یہ بتا دیا کہ ہم کو آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قبرستان جانا ہے اور قبرستان میں جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد میں تشریف لے جاتے ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ اسد اللہ شیر خدا، آپ اللہ کے شیر ہیں، اسد اللہ ہیں، تو حضرت سیدنا حمزہ ان کی مزار ہے. تو آقا علیہ السلام وہاں پر بھی تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر ان کے وسیلے سے گناہ گاروں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر مرحومین کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وہ بھی سنت، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان کے وسیلے سے، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں، شہداء اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہوتے ہیں، تو شہداء کے پاس جانا اور ان کے وسیلے سے گناہ گاروں کی مغفرت کی دعا کرنا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم جو اولیاء کرام کے مزاروں پر جاتے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو جہاں پر بھی جاتے ہیں تو ہم اسی نیت سے جاتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، اب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کی مغفرت کرے اور مجھ جیسے جتنے اور گناہ گار ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت کرے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم گناہ گار، بدکار، سیاہ کار، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ تم قبرستان جایا کرو، کہ میں نے تمہیں پہلے تو قبرستان جانے سے روکا، لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے.
تمہیں اپنی موت تازہ ہوتی ہے، تمہیں اپنی موت کی یاد آتی ہے، تمہیں قبر کی یاد آتی ہے، تو یہ ایمان کو تازہ کرنے والی ہے کہ آدمی جب سوچتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، میں بھی اس طرح قبرستان ایک دن آؤں گا، میری بھی خبر ہوگی یہاں پر، تو آدمی گناہ کرنا چھوڑے گا، نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہوگا، توبہ کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو میرے آقا علیہ السلام قبرستان جا کر اپنے لیے نہیں بلکہ ہم گناہگاروں کے لیے سرکار تشریف لے گئے، ہم گناہگار بدکاروں کے لیے سرکار اپنی سنت بتا دی کہ دیکھو میری یہ سنت ہے، تم اس پر عمل کرنا۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، کہ شب برات میں قبرستان جانا یہ میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، اور قبرستان جائیں اور قبرستان جا کر وہاں پر گناہگاروں کی مغفرت کی دعا کریں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل فرمائی فتاوی رضویہ شریف میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی شب کو مسلمانوں کی روحیں ان کے گھروں پر آتی ہیں اور دروازے کے پاس ٹھہر کر، گھر کے اندر نہیں آتی، گھر کے دروازے کے پاس ٹھہر کر آواز دیتی ہے، صدا لگاتی ہے، آواز دیتی ہے کہ اے ہمارے گھر والوں، ہم پہ رحم کرو، ہم پر ترس کھاؤ، ہمارے نام سے صدقہ خیرات کرو، ہمارے نام سے صدقہ خیرات کرو، اپنی نیکیوں میں ہمیں شامل کرو، اپنی دعا میں ہمیں شامل کرو، یعنی ہمارے لیے ایصال ثواب کرو، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو، ہمارے نام سے صدقہ خیرات کرو۔ مغفرت کی دعا، ان کے لیے ایصال ثواب، اور ان کے لیے مال خرچ کرنا، ان کے نام سے صدقہ دینا، کسی غریب کی مدد کرنا، اور یہ نیت کرنا کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں کو پہنچے، میرے والد کو پہنچے، میرے مرحوم والد کو، میری مرحوم والدہ کو پہنچے، اس طرح جو ہے نیت کر کے ان کو ایصال ثواب کرنا۔ تو جن گھروں میں فاتحہ ہوتی ہے، جن گھروں میں مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں، جن گھروں میں مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے، جن گھروں میں مرحومین کے نام سے صدقہ خیرات ہوتی ہے، تو وہاں کے مرحومین کی روحیں خوش ہوتی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ اے اللہ جس طرح انہوں نے ہمارا خیال رکھا، اے مولا تو بھی ان پہ رحمت کروا۔ ان کے لیے رحمتوں کی، برکتوں کی دعا دے کر خوش ہو کر لوٹ جاتی ہیں۔ اور جن گھروں میں ایصال ثواب نہیں ہوتا، مغفرت کی دعا نہیں ہوتی ان کے لیے ایصال ثواب نہیں ہوتا، ان کے نام سے صدقہ خیرات نہیں ہوتا، تو وہ روحیں آواز لگاتی ہیں، صدا لگاتی ہیں، لیکن انہیں کوئی ثواب وغیرہ وہاں سے ملنے کی ان کو جو ہے کوئی اطلاع نہیں ملتی، کوئی ثواب آمد میں نہیں آیا، تو پیارے بھائیوں کو غمزدہ ہو جاتی ہے۔ انہیں بڑا غم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والوں نے ہمیں بھولا دیا، میں تو اپنے گھر والوں کے لیے اتنا کچھ کیا، دن رات محنت کر کے میں تو ان بال بچوں کی پرورش کرتا رہا، سخت گرما میں اور سخت سردیوں میں، بارش کے موسم میں ہر وقت اپنے بچوں کی پرورش میں لگا رہا، اپنے بچوں کی ماں کی میں نے اس کی دیکھ بھال کی، اس کے لیے پیسہ خرچ کیا، لیکن اب ان لوگوں نے مجھے بھلا دیا، میرے نام سے نہ صدقہ کرتے ہیں، نہ خیرات کرتے ہیں، نہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، نہ میرے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں، میرے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ غمزدہ ہو جاتی ہیں اور مایوس ہو جاتی ہیں، اور مایوس ہو کر ان کے لیے بدعا کر دیتی ہے کہ اللہ جس طرح انہوں نے مجھے محروم رکھا، اے اللہ تو بھی انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دے، اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ یہ بدعائیں دے کر وہ روحیں واپس چلی جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، حدیث پاک میں ہے کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد اس کو ثواب پہنچاتی ہیں۔ فرمایا کہ نیک اولاد، اگر اس کی نیک اولاد ہے، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، جو نیک اولاد ہے تو وہ نیک اولاد باپ کے مرنے کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں باپ کے لیے وہ صدقہ خیرات کرتی ہیں، نیکیاں کر کے اس کا ثواب بخشتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں، تو وہ ثواب مرحوم کو، اس کی روح کو ملتا رہتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم جو اس نے چھوڑا، علم یعنی لوگوں کو دین سکھایا، نمازیں سکھائی، ان کو روزوں کے مسائل بتائے، زکات کے مسائل بتائے، حج کے مسائل بتائے، نماز کی طرف لوگوں کو بلایا، نیکی کی طرف لوگوں کو بلایا، الغرض کتابیں لکھی یا زبانی تقریریں کی، یا پھر تقریریں نہیں آتی تو ایک ایک سے ملاقات کر کے ایک ایک کا ذہن بناتا رہا،
تو جتنا میں لوگوں کو علم سکھاتا رہا تو اس کے گزرنے کے بعد اس کے علم سے جتنے لوگ نفع اٹھائیں گے اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا صدقہ کر دینا، جیسے کسی مقام پر سبھی لگا دی، پانی لگا دیا، بوٹیں لگا دی، یا کنواں کھدوا دیا، مسافر خانہ بنوا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، تو یہ جو کار خیر کے کام ہے یہ کام کر دیا تو اس کے بعد جتنے لوگ اس سے نفع اٹھائیں گے تو اس کا ثواب مرنے کے بعد اس کو ملتا رہے گا. تو یہ تین چیزیں ہمارے سامنے بتائی، نیک اولاد اور علم، اور اس کے بعد اس نے اپنی زندگی میں جو صدقہ کر لیا، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر لیا، زندگی میں خرچ کر لیا، تو اس کے بعد اس کو مرنے کے بعد ثواب ملے گا. اس سے ہٹ کر اور کوئی ثواب اس کے اعمال نامے میں اب نہیں آئے گا. نہ وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ کوئی اور اچھے اعمال کر سکتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ تین اعمال کر لیا، اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دی، ان کو دینی تعلیم دی، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی، تو پھر مرنے کے بعد وہ اولاد ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی. اگر دینی تعلیم نہ ملی اور دنیا ہی کی تعلیم دی تو حالت یہ ہو جائے گی کہ مرنے کے بعد باپ کے جنازے میں بھی بیٹا شریک نہیں ہو سکے گا، شریک نہیں ہوگا تو نماز جنازہ پڑھانے کی اہلیت اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس کو آتی نہیں نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں ہے. تو باپ کا جنازہ کیا پڑھائے گا، ماں کا جنازہ کیا پڑھائے گا. تو بعض لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ مسجد کے باہر ٹھہرے ہوتے ہیں کہ تعلیم نہیں ہے کہ مسجد میں کیسے آؤ، جنازہ میت مسجد کے اندر ہے اور بیٹا باہر کھڑا ہے. یہ حالت ہے کئی لوگوں کی. تو میرے پیارے محترم بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل شب براءت میں مسلمانوں کی روحوں کو گھروں پہ جانے کی اجازت دے دیتا ہے. وہ روحیں آتی ہیں اور ایصال ثواب کرنے والوں سے خوش ہوتی ہیں، ایصال ثواب نہ کرنے والوں سے غمزدہ ہو کر لوٹ جاتی ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی شب برات میں اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ایصال ثواب کریں، ان کے نام سے صدقہ خیرات کریں. اگر ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے تو کیا ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے؟ ہم خدمت کرتے ہیں، لیکن جب وہ گزر جائیں ہم سمجھتے ہیں اب وہ گزر گئے، اب ان کے لیے کوئی دوا کی ضرورت ہے، نہ دوا ڈوزی، نہ ان کے لیے ڈاکٹر کی فیس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ان کو انتقال کر گئے. تو ایسا نہیں پیارے بھائیوں، وہ یہاں سے منتقل ہوئے ہیں، انہیں صدقہ اور خیرات کے ثواب کا ان کو بھی انتظار ہے، وہ بھی منتظر ہے کہ کاش میرا بیٹا 100-200 روپے اللہ کے گھر میں دے دے، کسی غریب بیوہ یتیم مسکین کی مدد کر دے، میرے نام سے کر دے، تو یہاں پر میرے لیے گناہ مل جائیں گے، یہاں پر میری نیکیاں بڑھ جائیں گی. وہ انتظار میں ہوتا ہے، لیکن بیٹا یہاں پر باپ کے اوپر 1 روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی نفع نظر نہیں آتا کہ ماں سامنے ہے، چلو میں ماں زندہ ہے تو اس کی خدمت کر لوں گا، باپ کو کیا میں اس کے لیے کیا کروں. اب جب ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ ماں کے نام سے صدقہ کرتا ہے نہ باپ کے نام سے صدقہ کرتا ہے، کیونکہ پیسہ جو ہے یہ نکالنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے نام سے صدقہ کرنا یہ ہر ایک بس کی بات نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ یہ شیطان کے 70 جبڑوں کو چھین کر نکلتا ہے. تو یہ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، صدقہ اور خیرات کرنا یہ اپنے مرحومین کے نام سے اس کو منسوخ کر دینا کہ میں یہ 1000 روپے فلاں کے نام سے دے رہا ہوں کہ اس کا ثواب میرے والد کو ملے، میری والدہ کو ملے. تو یہ کرنا پیارے محترم بھائیوں اتنا پیارا عمل ہے کہ صدقہ خیرات کی برکت سے اگر مرحوم اگر کسی عذاب میں مبتلا ہے، قبر کے عذاب میں ہے، اگر اس کے قبر میں سانپ ہے، بچھو ہے، یا قبر میں جو ہے جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور آپ نے صدقہ کر دیا، ان کے نام سے 1000 2000 5000 صدقہ کر دیا، تو سبحان اللہ وہاں سے سانپ چلے جائیں گے، بچھو چلے جائیں گے، جہنم کی کھڑکی کھلی تھی تو بند ہو جائے گی اور جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کی ٹھنڈی ہوا آنا شروع ہو جائے گی. اور جو بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کے سامنے ایسے معاملے کر دیتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو پھر اس کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، پھر وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بھی صدقہ خیرات کرتی ہے، مغفرت کی دعا کرتی ہے، قبر پر جا کر ایصال ثواب کرتی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم اگر اپنے ماں باپ کی اگر مرحوم ماں باپ کی اگر ہم ان کی قبروں کی زیارت کریں گے، ان کے نام سے ایصال ثواب کریں گے، تو پھر ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد بھی کرے گی. اور اگر ہم آج
مصروف ہو جائیں گے کہ میں بہت مصروف ہوں، مجھے بڑی مصروفیت ہے، مجھے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، قبرستان جا نہیں سکتا، آج بڑے مصروف ہیں ہم، قبرستان پہ جانے کو تیار نہیں. تو اب ہمارے آنے والی نسل، ہماری اولاد در اولاد، وہ تو ہم سے زیادہ بزی ہو جائیں گے اور ان کو بڑے کام نظر آئیں گے. وہ کبھی بھی ہماری خبر پر نہیں آئیں گے. ان کو اتنے کام ہوں گے کہ وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گئے تو یہ ہماری اولاد بھی ہمارے پاس آنے والی نہیں. پیارے محمد بھائیوں، یہ شب برات اتنی اہم ترین رات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ایک مرتبہ جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک سفید پتھر نظر آیا. یہ روایت جو ہے تو بالکل ناصرین کو یہ روایت لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سفید چٹان ہے، سفید چٹان. تو آپ حیران ہوگی ایسا کیسا بھی پتھر ہے؟ تو غیب سے آواز ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا اس سے عجیب ترجیح دکھاؤں؟ تو اس کی اے مولا ضرور. تو بڑی چٹان، بڑا سفید پتھر شق ہو گیا، ہٹ گیا، اور اندر ایک بزرگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ان کے پاس انگور کی جو ہے بیل، انگور کی بیل لگی ہوئی ہے، انگور لٹک رہے ہیں، انگور تازے انگور، اور ایک نہر بہ رہی ہے، سامنے ایک نہر بہ رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کون ہے یہ شخص اور کتنے عرصے سے یہاں پر یہ ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے؟ اے اللہ تم اس شخص کو قوت گویائی عطا فرما، اس شخص کو بات کرنے کی طاقت عطا فرما تاکہ میں اس سے بات کر سکوں. تو اللہ کی عطا سے وہ شخص بولنے لگا، کہنے لگا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں. تو کتنے عرصے سے یہاں پر ہے؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول 400 سال سے میں اس چٹان کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں. اور انگور کی بیل کو بتا کر کہا کہ جو ہے یہ انگور مجھے بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں، اور پیاس لگتی ہے تو یہ نہر جو بہ رہی ہے اس نہر سے پانی پی لیتا ہوں. یہ میرا کھانا ہے، یہ میرا پانی ہے. تو پیارے بھائیوں، پتھر کی چٹان ہے، اس پہ ایک شخص ہے اور انگور اس کی غذا ہے، اور پھر اس میں پانی بھی بہ رہا ہے، چٹان میں پانی بہ رہا ہے. کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ یہ اللہ کی شان. عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا اے اللہ کیا اس بندے سے بھی زیادہ تیرے پاس کسی کا مقام مرتبہ ہے، ثواب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام کہ تیرے بعد میرا وہ نبی آئے گا جو خاتم النبیین ہوگا، نبوت کو ختم کرنے والا ہوگا، اور میرا محبوب ہوگا. اس کی امت ہوگی، اس کی امت کو ایک مہینہ عطا کروں گا جس کا نام شعبان ہوگا، اور اس کی 15ویں شب ہوگی. وہ 15ویں شب میرے محبوب کی امت کو دوں گا، اور اس 15ویں شب میں اگر میرے محبوب کا کوئی امتی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے گا تو اس کو اس شخص کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب دوں گا. پیارے بھائیوں، شعبان کی 15ویں شب کو 2 رکعت نفل پڑھ لے تو وہ شخص جو 400 سال سے چٹان میں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، نہ ریاکاری وہاں کسی کو دکھانا ہے، نہ کوئی دیکھ کر سبحان اللہ بولے گا، نہ کوئی ماشاءاللہ کہے گا آپ اتنے سالوں سے عبادت مصروف ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، ریاکاری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو جس کی 400 سالہ بے ریا عبادت، 400 سال کی بے ریا عبادت، اس سے زیادہ ثواب اللہ اس بندے کو دے رہا ہے جو حضور کا امتی ہے اور شعبان کی 15ویں شب کو صرف 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا پر کتنا بڑا احسان ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو 400 سال کی عبادت کرنے والے اس عابد، اس زاہد سے زیادہ ثواب اللہ ہم کو دے رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی ہماری خوش قسمتی کی بات ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ میرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ کی شکر گزاری کا مقام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وجل نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہیں. ہم جس ملک میں ہیں ہم کو داڑھی پر پابندیاں نہیں ہیں، داڑھی پر کوئی پابندی نہیں ہے، داڑھی رکھ سکتے ہیں. مسجدیں ہماری کھلی ہوئی ہیں،
مسجد کو آ سکتے, نماز پڑھ سکتے, تبلیغ دین کر سکتے. آپ جتنی چاہے تبلیغ دین کیجیے, جس کو چاہے اسلام کی دعوت دیجیے, آپ کو اجازت ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب اللہ کسی چیز میں آسانی کر دیتا ہے, اس کے بعد بندے اس پر عمل نہ کریں تو پھر اللہ کو نعمتوں کو چھین لیتا ہے. جیسے اسپین میں ہوا. اسپین یہ کون سا ملک ہے؟ یہ وہ ملک ہے جس کو حضرت طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا. 600-700 سال وہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی. اندلس یہ بھی علاقہ وہی ہے. تو 600-700 سال جہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی اور وہاں پر مسلمانوں نے قدر نہیں کی. ان کی حکومت ہے, حکومت ان کی ہے, ان کو کسی قسم کی کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کسی قسم کی جو ہے کوئی ان کو ڈر نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے وہاں پر مسجدوں کو ویران کر دیا. انہوں نے وہاں پر اللہ کے رسول کی بہت نافرمانیاں کی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آسانیاں ختم کر دی. اور اس کے بعد وہاں پر عیسائیوں کا لشکر حملہ آور ہوا اور مسلمانوں کا شہر, مسلمانوں کا ملک تباہ و برباد کر دیا. اور اس کے بعد وہاں کے جو مسلمان تھے اس میں سے 1/3 مسلمان مارے گئے, 1/3 مسلمان گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے, 1/3 مسلمان عیسائی مذہب قبول کر کے وہیں پر رہ گئے. اور اب حالت یہ ہے وہاں پر داڑھی رکھنا منع ہے, مسجدوں کو تاڑے ہیں اور بڑی بڑی مساجد کو چرچوں میں تبدیل کر دیا گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں, کیونکہ مسلمانوں کو مارے گئے, بھاگ گئے اور ڈر کر کرسچنٹی قبول کر لی ہے. اگر زندہ رہنا ہے تو یہ مذہب قبول کر دو, ٹھیک ہے, اسلام کو چھوڑ دیا, کرسچن بن کر زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ حالات وہاں کے ہو گئے. تو ہم سمجھتے کہ وہ وہاں پر وہاں یہ ہے, یہاں کیا ہوتا, وہاں کیا ہوتا. ہمارے پاس جو ہے بہت سارے نوجوان بھائی طرح طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ تھا, بات تو ویسا ہوا, یہ ہے, یا یوں نہیں ہوتا, یوں نہیں ہوتا. میرے پیارے بھائیوں, یہ سب ہماری خام خیالی ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا, ویسا نہیں ہوتا, ایسا کیسا ہو جاتا. کیا کرتے آپ, کیا کرتے آپ, کیا ہے آپ کے پاس, کیا کر سکتے آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے پیارے بھائیوں. صرف ہم توبہ کر سکتے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہیں سے مدد ملتی ہے, وہیں سے طاقت ملتی ہے, وہیں سے سب کچھ ملتا ہے. جس بارگاہ سے ملتا ہے اس بارگاہ کو تم نے چھوڑ دیا ہے, اس بارگاہ سے تو تم دور بھاگ رہے ہیں. اور ادھر ادھر کے شاید یہاں سے کچھ مدد ملے گی, شاید انہوں کچھ بولیں گے ہماری تعلیم میں, انہوں کچھ بولیں گے, انہوں کچھ بولیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں, کوئی کچھ نہیں بولے گا. ہماری قتل عام کی تیاریاں ہو رہی ہیں, ہماری قتل عام کی تیاریاں ہو رہی ہیں, قتل عام کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں, اس پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں اور اکسایا جا رہا ہے لوگوں کو ان کا قتل عام کرو. اس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ہم غفلت کا شکار ہیں, ہم غفلت میں مبتلا ہیں, ہم اللہ رسول کو بھول کر اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں. ہم پتہ نہیں کس دنیا میں جی رہے ہیں, ہمیں خبر ہی نہیں. اور ہم معاذ اللہ ابھی بھی گناہوں کے سیلاب میں بہتے جا رہے ہیں, گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں. ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, آنے والے دن کتنے کٹھن ہونے والے ہیں, ہمیں کوئی خبر نہیں. پیارے محترم بھائیوں, ایک ہی دروازہ ہے, رب کا دروازہ, وہ توبہ کا دروازہ. وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. جب وہ دروازے پر جائیں گے, وہ دروازہ کھلا ہوا دروازہ ہے, تو توبہ کر لیں گے تو مولا تبارک و تعالیٰ ایسے طریقے نکال دے گا, ایسے آسانیاں کر دے گا اور ایسے راستے بنا دے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے, توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ کو راضی کریں. یہ تمام چیزیں ہمارے گناہوں کے سبب ہیں. گناہوں کی وجہ سے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ نعوذ باللہ نکل کر بھاگ رہی ہیں, اپنے دین کو چھوڑ رہی ہیں. تو یہ کیا اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں؟ اس سے تو اللہ سخت ناراض ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ غضب کو دعوت دینے والے کام ہماری بچیاں کر رہی ہیں. اور ہمارے ہاتھوں کے اندر جو موبائل ہے, اس موبائل کے ذریعے نہ جانے ہم رب کے غضب کو کتنا ابھارتے ہیں, کس قدر اس میں گانے چل رہے ہیں, کس قدر اس کے اندر نعوذ باللہ حرام کاریاں ہو رہی ہیں. اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں. ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے ہیں, ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے, ہماری بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے. تو میرے پیارے محترم
محترم بھائیوں، ان تمام چیزوں سے توبہ کرنے والی رات یہ شب بارات یہ کل آنے والی ہے. تو اس اہم ترین رات میں پیارے اور محترم بھائیوں اپنی زندگی بھر کے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کا ذہن بنائیں. توبہ کا ذہن بنائیں کہ توبہ جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہو جاتا ہے. اور جب جہاں جہاں استغفار ہوتا ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا. جب آپ استغفار میں کثرت استغفار کرتے رہیں گے آپ کو عذاب نہیں آئے گا. عذاب کب آئے گا؟ جب آپ استغفار چھوڑ دیں گے. آپ ہمیشہ استغفار میں رہیں گے تو کبھی بھی آپ پر عذاب نہیں آئے گا. عذاب اسی وقت آتا ہے جب بندہ توبہ استغفار چھوڑ دیتا ہے. تو ہم ہر مسلمان استغفار کو لازم کر لیں. روزانہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا وظیفہ شروع کرے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میری بخشش فرما. استغفر اللہ اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھے بخش دے. استغفر اللہ. روزانہ ہر اسلامی بھائی ہر مسلمان اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی ماں کو، اپنے بہنوں کو سب کو تلقین کرے کہ روزانہ 1000 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے استغفر اللہ کی. اول آخر درود شریف پڑھے. اس کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بلائیات دور ہوں گے، عذابات دور ہوں گے، کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرما لے گا اور اس کے لیے راحتیں اور برکتیں اور وہاں سے رزق کا انتظام کروائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوگا. رزق صرف کھانا ہی رزق نہیں ہے، روٹی چاول ہی رزق نہیں ہے، بلکہ پیارے محترم بھائیوں زندگی کے جتنے مراحل ہیں، جتنی زندگی کی نعمتیں ہیں اس میں فراوانی یہ رزق ہے. اچھے دوست یہ بھی رزق ہے. آپ کے پاس کار ہے وہ بھی رزق ہے. بائک ہے آپ کے پاس وہ بھی رزق ہے. موبائل آپ کے پاس ہے وہ بھی اللہ کا رزق ہے. اچھی صحت ہے وہ بھی رزق ہے. زبان اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہے یہ بھی رزق ہے. تو یہ سب سے بہترین رزق کیا ہے؟ سب سے بہترین رزق اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. تو میرے پیارے بھائیوں تو اللہ کی بارگاہ میں کل کی جو رات ہے اس رات میں ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب برات مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ توجہ ہے نا. سرکار نے کیا جواب دیا؟ فرمایا 4 چیزیں اللہ سے مانگو. 4 چیزیں مانگو. ایک اللہ سے مانگو کہ یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما. شب برات میں توبہ کی قبولیت کی دعا مانگو کیونکہ بندہ توبہ تو ہر ایک کو کرنا ہے، ہر ایک بندے پر توبہ واجب. تو توبہ کی قبولیت کی دعا کر لے. دوسرا مانگے اللہ سے رحمت، اے اللہ مجھے رحمت عطا فرما کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے یہ سب سے اوپر ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے. سبقتی رحمتی علی غضبی، میری جو رحمت ہے میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے، اونچی ہے، اونچی ہے. تو پیارے بھائیوں رحمت طلب کریں. پھر فرمایا علیہ السلام نے کہ عافیت طلب کریں کہ اللہ مجھے عافیت دے. عافیت یعنی اس کا جسم سلامت کرے، خالص کا اٹیک نہ ہو جائے، آنکھ اندھی نہ ہو جائے، پیر میں لگ نہ جائے، بس ٹکر دے دی، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، بستر پر پڑا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، رمضان بھی چلا گیا، آیا چلا گیا، نہ رمضان کے روزے رکھنے نصیب ہوا نہ اعتکاف نصیب ہوا، بستر پر پڑا رہا، دواخانے میں گزار دیا پورا مہینہ. کہاں عافیت ملی؟ تو عافیت طلب کرے. عافیت دیکھو دنیا میں عافیت، قبر میں عافیت کہ قبر میں جاؤں، جب قبر میں سوؤں تو مجھے عافیت ملے، میرا جسم قبر میں سلامت رہے، عافیت ملے. پھر مجھے عافیت پرسرات پر دیجیے، جب پرسرات پر سے گزروں تو عافیت سے گزر جائے گی. میزان عمل پر نیکیاں گناہ مل جائے، عافیت ملے، ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے، عافیت ملے، جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں. تو کیا دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما. یہ 4 دعائیں. یہ آخری دعا 3 کی ہوگی. چوتھی ہے کہ اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما کیونکہ حرام روزی کھائے گا تو نہ نماز قبول ہوتی نہ روزے قبول ہوتے نہ دعا قبول ہوتی. تو سب سے اہم ترین تو روزی ہے. تو رزق حلال، اے اللہ رزق حلال عطا فرما. یہ 4 دعائیں.
یہ اہم ترین دعائیں ہیں. تو یہ دعا شب بارات میں مانگی ہے. نہ صرف شب بارات بلکہ پیارے بھائیوں جب بھی آپ دعا مانگیں یہ دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے, مجھے رحمت عطا فرما, مجھے عافیت عطا فرما, مجھے رزق حلال عطا فرما. یہ 4 دعائیں بندہ ہمیشہ مانگتا رہے تاکہ اس کو عافیت مل جائے, اس کو رحمت مل جائے, اس کی توبہ قبول ہو جائے اور اس کو رزق حلال ملے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ عز و جل ہماری توبہ کو قبول فرمائے, ہمیں رحمت عطا فرمائے, ہمیں عافیت عطا فرمائے, ہمیں رزق حلال عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. آئیے مل کر انشاءاللہ درود کے سیرے پڑھنے کی